الطاف حسین حالی کا چیخ نکل گئی. فرمایا کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ، اشاروں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں. سبحان اللہ. مومنوں، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ راہیں. پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. یہ قبروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. کیسا آٹومیٹک ایمان ملا، کچھ بھی کر لیں کچھ بھی نہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور جہانگیرہ والوں، امانتاً ساری باتیں کہہ رہا ہوں. حشر میں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ مجھے خوش کرتے رہے ہو یا بندوں کو خوش کرتے رہے ہو. ایک صاحب جہاز کے سفر کے دوران آئے، کہنے لگے وہ پیرا کتنے پھنس گئے، یہ تو ساڈے کول ہوندا کہ تینوں سونے نال توڑ دے. میں کیا بہت اچھی بات ہے جی، سونے سے تو آپ مجھے توڑ لیتے، لیکن آخرت کے جوتے کون کھائے. اس کی عظمت کی قسم ہے، مجھے صرف اس کی رضا چاہیے، صرف اسی کی رضا چاہیے بس. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی. فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعاؤں پکار سننے کے لیے تیار ہوتا ہوں. باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور مرید جب جاتا ہے تو نظر جیب پہ ہوتی ہے. وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکل رہا. کہا جاتا ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو. لیکن یہاں سے آواز آ رہی ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ. خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. یہاں سے کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ یا اللہ بھی. تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں بھیج کر بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑ دوں گا. ہر قدم پر میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی. ساری کائنات تمہارے لیے بنائی جا رہی ہے. تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان. تمہاری خواہشوں کی بھی تکمیل کروں گا، تمہارے جذبات کا بھی خیال رکھوں گا، تمہارے احساسات کی بھی لاج رکھوں گا. رزق دوں گا، اولاد دوں گا، عزت دوں گا. جو مانگ کے جاؤ گے اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا جاؤں گا. اب تم بتاؤ دنیا میں جا کر الستو بربکم، تمہارا مسجود کون ہے؟ یہ بتاؤ کہاں وعدہ لیا جا رہا ہے؟ عالم ارواح میں دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں وعدہ لیا جا رہا ہے. الستو بربکم، تمہارا رب کون؟ میں ہوں کہ نہیں؟
بتاؤ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنی آخرت کو یاد رکھا ہوا ہے میں نے، شاید یہ زندگی کی آخری گفتگو ہو۔ ہاں بھائی، کیا بھروسہ ہے زندگی پر؟ جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں۔ اللہ کی جلالت اور اس کی عظمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے گرامی قدر دوستو، عالم ارواح میں تمام انسانوں نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا، تیرے سوا ہمارا مسجود کوئی نہیں۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے آدم سے رحمت عالم تک انبیاء اور رسول بھیجے۔ کسی نبی کسی رسول نے تعویذ فروشی کی دکان نہیں لگائی، تمام انبیاء اور رسول نے یہی وعدہ یاد دلایا۔ یہی قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تمہیں یاد ہے جب یعقوب اس دنیا سے جانے لگے، موت کے آثار محسوس کیے تو اپنے بچوں کو بلایا، اپنی اولاد کو بلایا، فرمایا بیٹو اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھول دینا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں تمہیں ایک سبق پڑھایا، چاہتا ہوں وہ سبق سن لوں، یاد ہے کہ نہیں؟ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ تمہارا معبود کون؟ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ ڈھیلے پڑ گئے ہو، بس یہی ہے ہماری کمزوری۔ لوگ دن بدن ترقی کرتے ہیں، اور مجھے ایسی قوم ملی ہے ابھی ماشاءاللہ پرجوش تھی، اب تھوڑا سا وقت گزرا ہے اللہ ہی شاہ طاء اللہ بخاری مرحوم سے پوچھا گیا تھا، حضرت یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ مولوی کو جب اور کوئی کام نہ ملے تو پھر یہی کام کرتا ہے، امت کو لڑانے کے لیے اس طرح کے مسائل لے آتا ہے۔ شاہ جی کہیں تشریف لے گئے، وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی پنجاب کے کہیں کسی علاقے میں، یہ ذوق پنجاب کا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں سرحد اور بلوچستان والے مرغ اور بٹیر لڑاتے ہیں، پنجاب والے مولوی لڑاتے ہیں۔ ہر پارٹی نے اپنی اپنی پسند کا مولوی پال رکھا ہے، کبھی وہ بلا لیتے ہیں ان پہ وہ فتوے لگاتے ہیں، پھر یہ بلا لاتے ہیں ان کو رگڑتا ہے، یہ پھر فری سٹائل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ ہمارے پہلوان نے کمال کی جی، پھٹے توڑ دیتے۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا بیچارہ، دکھی سا کہنے لگا شاہ صاحب بات بعد میں ہوگی، بیان بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتائیے مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کیوں، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ وہ بیچارہ کسیانا ہو گیا، سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سوال کا جواب آئے گا، کوئی خاص کام ہے ان سے؟ جی کام تو نہیں ہے۔ اب دیکھو نا جی، تو کار ضمیرہ نکو ساختی کہ با آسمانی اس پر داختی، زندوں کے مسائل حل ہو گئے کہ مردوں کی فکر ہو گئی ہے تمہیں؟ جی کام تو کوئی نہیں ہے، یہاں پر جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تصادم ہے، کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں سنتے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا جب مرو گے تو پتہ چل جائے گا، سنتے ہوں گے تو سن لینا، نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہے۔ پھر آہ سرد لی اور فرمایا سنتے ہوں گے جن کی سنتے ہوں گے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ 40 سال سے زندوں کے اس قبرستان میں اذانیں دیتا پھر رہا ہوں،
جس درد دل سے میں نے اس قوم کو پکارا، جس درد دل سے میں نے اس قوم کو قرآن سنایا، اگر اس سوز جگر سے میں درختوں سے مخاطب ہوتا تو وہ لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے، اگر میں ستاروں سے مخاطب ہوتا تو ٹوٹ کر میرے دامن میں آ پڑتے، اگر سمندروں سے مخاطب ہوتا تو وہ ساحل بکنار، وہ ان کی موجیں کناروں سے باہر آ جاتی، اگر دریاؤں سے مخاطب ہوتا تو وہ اپنی موجیں بھول جاتے، اگر دھرتی کو سناتا یہ قرآن تو اس کے سینے میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے۔ میں نے ان چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن سنایا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے۔ ڈرائیور کو دیکھا کیجئے بیچارہ، ہیں جی گانے لگا لیتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا مشین ہے۔ طائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ تو مردوں کی بات کرتا ہے، میں زندوں سے مایوس جا رہا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرا سبق یاد ہے کہ نہیں؟ تمہارا معبود کون ہے؟ جزاکم اللہ۔ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی؟ پھر میں وہی بات دہراتا ہوں معذرت کے ساتھ، ایک ہی کی دوستی ہے، ایک بھی کی۔ آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی کس قسم کی ہے؟ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، صدیقین کی صداقت برحق، شہداء کی شہادت برحق، اولیاء کی ولایت برحق۔ مل جائے اگر کہیں سے شاہ عبد القادر گیلانی کا جوتا تو لاؤ، میں سر کا تاج بنا کر رکھ لوں، ان کے پاؤں کی خاک ملے تو لاؤ، سرمہ عقیدت بنا کر آنکھوں میں ڈال لوں، معین الدین چشتی کا رضاکار ہوں، نظام الدین کا ادنا غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ سارے بزرگ میری آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور، لیکن جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کار سازو دستگیرو حاجت رواؤ مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ قرآن نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس پر کرم کرے دونوں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نہ دے تو ایک بھی نہیں دیتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ دینے پہ آ جائے تو مرید کا آنگن اولاد سے بھر دیتا ہے، بیچارہ سنبھال بھی نہیں سکتا۔ نہ دینے پہ آئے تو پیر صاحب کے گھر میں کوئی لولا لنگڑا بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک حضرت صاحب گزرے ہیں، اونچی ٹوپی پہنتے تھے، بڑے بڑے جرنیلوں کے پیر صاحب تھے، بڑے بڑے۔ یہ سب مشنریز کا کھیل ہے۔ مرید بن جاؤ تاکہ حاجات عباد الحاجات جو ہیں وہ سب بڑے بڑے لوگوں کو جب دیکھیں گے دربار پہ تو آئیں گے، وہ فلانا بھی حضرت کا مرید، فلانا بھی، میں بھی مرید، تو پھر پیر بھائی بن جائیں گے نا جی، پھر مقصد نکلے گا۔ بڑے 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 وی آئی پیز کا پیر صاحب تھے، اور مارکیٹ یہ تھی
جب کوئی آ کے تعویذ مانگتا میری اولاد نہیں ہے, بچہ ہونا چاہیے, حضرت تعویذ دیجیے, تو پوچھتے تھے گورا پتر چاہیے کہ کالا؟ امیر پتر چاہیے کہ غریب؟ بابو کلرک قسم دا پتر چاہیے یا کوئی افسر ہو؟ فقیر چاہیے کہ وزیر؟ پھر جس طرح دی ڈیمانڈ اس طرح دی فیس, جس طرح کی ڈیمانڈ اس طرح کی فیس. کسی تعویذ کی فیس ٹوٹا کرولا, کسی تعویذ کی فیس ٹوٹا کرونا, کسی تعویذ کی فیس مرسیڈیز, کسی تعویذ کی فیس بیوک. اپنا نہ پتر نہ تھی. لا ولد گیا, لا ولد گیا. ایک منچلے مرید نے ایک دن پوچھ لیا, حضرت صاحب بھابی مینو تانے مار دن, تیرے پیر صاحب دا تے نہ پتر نہ دھی, میں انہاں نو کی جواب دیاں؟ حضرت حضرت موج میں آگے فرمانے لگے, بڑے نال اس طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں ہونیاں بچیا. اس نے کہا جی اچھی بات ہے جی, آئندہ نہیں کراں گا, پر اج تے ہن میں پوچھ بیٹھا, اس سوال کا جواب تو دے گا. ہاں پتر, اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے رہا ہے کہ نہیں؟ دے رہا ہے. اس کی اپنی بھی کوئی اولاد ہے, بیٹی یا بیٹا ہے؟ کہا نہیں. پھر پتر میرے کو کیوں پوچھنا ہے؟ نے کہا حضرت یہ تو پتہ بھی اب چلا, بھی تسی بھی چھوٹے موٹے خدا بنے پھر حضرت. اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہے بیٹے. جس پر کرم کرے دونوں نعمتیں اور نہ دے تو ایک بھی نہ دے. دینے پہ آ جائے تو روک کوئی نہیں سکتا, نہ دینے پہ آئے تو لے کوئی نہیں سکتا. عزت دینے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ بیڑے پار لگانے والا کون؟ دعا و پکار سننے قبول کرنے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون؟ یہ وعدہ کر کے آیا ہے انسان عالم ارواح میں, عالم ارواح میں یہ وعدہ کر کے آیا ہے انسان. اور تمام انبیاء اور رسول نے یہی وعدہ یاد دلایا. ہمارے آقا نے رحمت عالم نے بھی فاران کی بلندیوں سے یہی قولوا لا الہ ٹھہریے الا اللہ میں جلدی نا, ذرا لا کو صفائی کرنے بھی جی. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے. قولوا لا الہ, میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو, کوئی نہیں معبود, کوئی نہیں مسجود, کوئی نہیں ہر جگہ موجود, کوئی نہیں علام الغیوب, کوئی نہیں کارساز, کوئی نہیں دستگیر, کوئی نہیں حاجت روا, کوئی نہیں مشکل کشا, کوئی نہیں رزق دینے والا, کوئی نہیں بیماریاں دور کرنے والا, کوئی نہیں اولاد عطا کرنے والا, کوئی نہیں زندگی دینے والا. موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ معبود و مسجود کون ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. میں بھی کہتا ہوں تم بھی یہ وعدہ یاد رکھ کے زندگی گزار جاؤ, دنیا میں بھی کامیاب رہو گے, آخرت میں بھی کامیاب.